الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی کہ ہمیں ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ہی ملے ہیں، اور پاکستان میں جو بھی ڈکٹیٹر ہے وہ بھی ہمیں ٹھیک نہیں ملے۔ جو فراڈی ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پہلے فراڈ الیکشن کراتا ہے، پھر ڈمی وزیر اعظم اور ڈمی پارلیمنٹ لے کر آتا ہے، پھر عدالتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے اور یوں ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہمیں ملے فوجی ڈکٹیٹرز، تو نارملی جو فوجی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ تباہیاں ہی پھیرتے ہیں، ورنہ دنیا کے کئی ملکوں میں بادشاہت ہے اور وہ ملک بڑی اچھی ترقی بھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں دیکھیں، UAE میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، عمان میں دیکھیں، تو یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ملک ترقی کر رہے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جدید دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پرابلم یہ رہی کہ ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، وہ اپنی نوکری سے باہر سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے دماغ میں نسلوں کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی نسلیں بناتے ہیں اور بنا کے نکل جاتے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان میں رہنا پسند بھی نہیں کرتا، سارے زیادہ تر پاکستان چھوڑ جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کا انتقال پاکستان سے باہر ہوا، باقی جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ پاکستان سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں، پاکستان کے اندر نہیں رہتے، یا ڈکٹیٹر نہیں بھی ہیں تو پاکستان کے جو ملٹری کے آفیسرز ہیں سینئر، ان میں بھی پاکستان سے باہر جانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، یا جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ بھی پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے فراڈ الیکشن کراتے ہیں، پھر ڈمی وزیر اعظم بناتے ہیں، ڈمی پارلیمنٹ لے آتے ہیں اور عدالتوں کا بیڑا غرق کرتا ہے، یوں ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو ایکچولی تو یہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اور وہ ہے قاضی فائد عیسیٰ کا تاریخ کا گھٹیا ترین فیصلہ، جس میں اس نے پاکستان کی ایک سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کر سارے کے سارے الیکشن کو متنازع بنا دیا تھا۔ اب جب انتخابی نشان چھینا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن نے اور سب نے ایسے پورٹری کیا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ بعد میں کہا جی آپ نے کیوں مان لیا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ بھئی جو بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ایفیڈیوٹ لے کر جاتا تھا اس کو تو وہاں پکڑ لیتے تھے وہ، اور زیادہ تر کو یہ کہتے تھے جناب آپ کا تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی پارٹی کے بعد انتخابی نشان نہیں ہے، تو جس کے بعد انتخابی نشان نہیں ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کیونکہ فیصلے کے اندر یہ چیز بیان نہیں کی تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی موجود رہے گی، میں صرف پینلٹی کے طور پہ ان کا انتخابی نشان لے رہا ہوں، یہ بھی نہیں کیا تھا، تو اب بلے کا انتخابی نشان چھیننے والے معاملے پر ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز بہت پریشان ہیں اور اپنے اسی فیصلے سے بھاگ رہے ہیں۔ جج صاحبان کبھی فیصلے کا بوجھ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سعید بلوچ صاحب نے بھی اس کے اوپر نشاندہی کی ہے، اور کبھی PTI کو الزام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ نے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھ کر بھی اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا تھا، اور اس خط میں قاضی فائد عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فیصلے کی تشریح غلط کی گئی ہے۔ اب بعد میں وہ یہ کہتے ہیں جناب فیصلے کی تشریح ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر سخت موقف لینا چاہیے اور پوری دنیا کے اندر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ قاضی فائد عیسیٰ کو اور ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرنے والے ججز کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ججز ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کیا عید سے پہلے باہر آ جائیں گے؟ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، لگاتار پیغامات آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور لگاتار یہ کہنا شروع کر دیا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کھبی دکھا کے سجی مارتی ہے، اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کھیل کھیل جائے اور وہ کہیں جی عمران خان سے جان چھڑانی ہے تو عید پہ چھوڑ دو، عید پہ لوگ نہیں نکلیں گے، ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، 5-6 دنوں میں چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ہم عمران خان کو اس موقع پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کب چھوڑیں گے؟ تو میرا یہ ماننا ہے عمران خان کو آج چھوڑیں، کل چھوڑیں، پرسوں چھوڑیں، عید والے دن چھوڑیں، جب مرضی چھوڑیں، امپیکٹ تو آئے گا۔ اور عمران خان کو جب آپ چھوڑیں گے تو وہ آرام سے تو بیٹھیں گے نہیں، وہ اپنی پالیٹکس کریں گے، اور یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے۔ اب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی یہی دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 کو ان کی بیل ہو جائے گی۔ دعویٰ انہوں نے کیا کیا ذرا یہ آپ سن لیجئے، ایک نجی ٹی وی پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، یہ ذرا آڈیو میں تھوڑی سی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ سنیے۔ 5 تاریخ کو عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی۔ آج کی پریس کانفرنس سے میں اگر پوسٹو کروں وہ چیز میں بناؤں تو 5 جون کو 7 تاریخ کو عید ہے، 5 کو یہ بیل ہو جائے گی۔
اچھا جی، 7 تاریخ کو عید ہے، 5 کو یہ بیل ہو جائے گی، لیکن کیا عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی؟ ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ بتاتا نہیں ہے. دیکھیں نا، جیسے جو ظلم کیا گیا، جو بربریت کی گئی، میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہمارے تو اراکین اسمبلی کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اور بچوں کو اغوا کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں بڑی بے عزتی والی بات ہے، لوگ نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے بتایا. اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اسٹیبلشمنٹ کے، اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے. ایم این ایز کو باقاعدہ اغوا کیا گیا، جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. اب مجھے بتائیں، جس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی محنت کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، جس کے لیے اتنا زیادہ اپنے سر کے اوپر گند کا ٹوکرا اٹھایا ہے اور تاریخ میں اپنے نام کے آگے داغ لگوائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کے ساتھ کیا کیا، اسمبلی کے اوپر دھاوا بول دیا، اسمبلی کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے، جو پارلیمنٹ ہے ان کے لاجز کے اندر سے بندے اغوا کر کے لے گئے، خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو اغوا کر لیا، بہوؤں اور بیویوں کو اغوا کر لیا. جب یہ سارا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اپنے اوپر اتنا بڑا دھبا لے لیا، اتنا سیاہ داغ اپنے اوپر لگا لیا، اپنے دامن کو داغدار کر لیا، تو وہ کیا کیوں تھا؟ صرف عمران خان سے بچنے کے لیے، کہ ہم ایک ایسی آئینی عدالت بنائیں جس کے ذریعے سے ان تمام اقدامات کو تحفظ مل جائے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے کیے ہیں. اور وہ عدالت بنا لی. اب فوجی عدالتوں کو تحفظ دلوا دیا گیا ہے، مخصوص نشستیں چھیننے کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اور یہ مخصوص نشستیں چھین بھی لی جائیں گی. سارا پاکستان جانتا ہے جس طرح کا بینچ بنا ہے، زیادہ امکان تو یہی ہے 99% کہ یہ سیٹیں چھین لی جائیں گی، انلیس کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی عجیب و غریب کام نہ ہو جائے، ورنہ سیٹیں تو چھیننے والا بینچ بیٹھا ہوا ہے. بھئی جس بینچ نے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا، اس سے تو آپ پھر کوئی بھی کام کروا لیں. یہ تو کام ہی بہت چھوٹا ہے، مخصوص نشستوں والا، تو یہ بھی کر دیا جائے گا. تو اس عمران خان کو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنے آرام سے چھوڑ دے گی؟ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پہ کہلاتے ہیں کہ فوجی قیادت عمران خان سے شدید نفرت کرتی ہے. تو کیا فوجی قیادت عمران خان کو باہر آنے دے گی؟ ایک طرف پیغام دلوایا جاتا ہے کہ شدید نفرت کرتے ہیں بھائی ہم عمران خان سے، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو مجھے یہ لاجیکل نہیں لگتا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک دم ہو پائے گا. ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ جو کی حامد رضا صاحب نے، کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف نے حرم پاک میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں ان کے والد سے ایک بات کہی تھی، کیونکہ ان کے والد کے پاس ایک ڈاکومنٹ ان کے والد کے ہاتھ لگا تھا جس میں شریف خاندان نے باقاعدہ NRO حاصل کیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ، جس میں گارنٹی دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. اور اس میں جو بندے پاکستان سے باہر لے کر گئے، پیسہ جو چیزیں لے کر جانی تھی لے کر چلے گئے، وہ پورا معاہدہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد گرامی کے ہاتھ میں لگ گیا، مرحوم کے. اور انہوں نے ابھی، وہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں میرے پاس وہ اپنے والد صاحب کی امانت پڑی ہوئی ہے، وہ معاہدہ میرے پاس ابھی بھی ہے. تو نواز شریف صاحب سے 2 دن کے بعد ملے ان کے والد صاحب، اور مکہ میں ملے، حرم پاک میں ملے، اور انہیں کہا کہ یہ بات سچ ہے. تو میاں صاحب نے حرم میں بیٹھ کے حلفاً اس بات سے ڈینائی کر دیا تھا. روح کانپ نہیں جاتی ہے آپ کی کبھی سوچتے ہوئے؟ لیکن جب والد نے یہ کیا کہ حرم میں بیٹھ کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد صاحب کے ساتھ جھوٹ بول دیے حرم میں بیٹھ کے، اور حلف لے کر کے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور پھر ساری دنیا نے بعد میں وہ معاہدہ بھی دیکھا. کیسی عجیب چیز ہے، خوف نہیں آتا کبھی یہ سوچ کر انہیں؟ پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مقدس مقامات کا، وہاں پہ جا کے جج کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ان کی بیٹی اسی مقدس مقام کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب جا کے اپنی پروموشن کے لیے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنواتی ہے ڈیفرنٹ اینگل سے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ مذہب ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ مذہب ہو جائے، انسانیت ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، ان کے لیے کاروبار ہے. سیاست بھی ان کے لیے ایک کاروبار ہے، خدمت نہیں ہے. تو یہ کاروبار کی طرح کرتے ہیں، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیمرہ مینز اور ٹیمز ہائر کی گئی ہیں، بڑے پروفیشنل لوگ پہنچائے گئے ہیں، اور مذہبی میوزک کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. مریم نواز کی بڑی روحانی قسم کی جو ہے، نورانی قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گی، اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد آ گئی اور ساری دنیا میں وائرل بھی ہو گئی. تو یہ ہر چیز کو ایک تجارت کی طرح دیکھتے ہیں، کاروبار کی طرح دیکھتے ہیں، چاہے سیاست ہے، چاہے مذہب ہے.
چاہے خاندان ہے، چاہے ملاقات ہے، چاہے تعلقات ہیں، ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی یہ بات سن کر. ویسے میاں صاحب اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک میں جو لوگ شامل نہیں ہو رہے، اراکین خاص طور پہ، چاہے وہ اسمبلی کے ہیں، چاہے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا وہ عہدے دار ہیں، اس معاملے کو عالیہ حمزہ صاحبہ نے سیریس لے لیا ہے اور انہوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین اور عہدیداران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. غیر حاضر اراکین اور عہدیداران سے پہلے مرحلے میں وضاحت طلب کی جائے گی. شو کاز جاری کرنے کا معاملہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں اٹھا دیا گیا ہے اور پنجاب کے بعض منتخب اراکین اور عہدیداران کی شو کاز جاری کرنے کی مخالفت. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے، کمیٹی بھی بن گئی پنجاب میں تعیناتیوں کے حوالے سے. اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو شامل نہیں کیا گیا، ملک احمد بچڑ صاحب کو شامل کیا گیا ہے. ان کے علاوہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور ان کے علاوہ ایک جو ہے وہ محمود رشید صاحب کے رشتہ دار ہیں، ابھی ملٹری کورٹ سے چھوٹ کر رہا ہوئے ہیں، عثمان صاحب، ان کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک عمر ایوب صاحب ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں. تو یہ 4 لوگ شامل کیے گئے، عالیہ حمزہ کو شامل نہیں کیا گیا. اور اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عالیہ حمزہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. بہرحال عالیہ حمزہ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا کہ 30 مئی کو سیال کوٹ میں وہ ایک جلسہ کرنے جا رہی ہیں. سیال کوٹ میں آخری دن ہوگا 30 مئی کا، الیکشن سے پہلے سمریار الیکشن ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا وہاں پہ طوطی بول رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان کروا دیا گیا ہے. یعنی جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ جنرل عاصم منیر کی تصویریں لگا رہا ہے ہر طرف اور استعمال کر رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویریں اپنے الیکشن کمپین کو چلانے کے لیے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ عمران خان صاحب کے پوسٹر اور تصویریں اور سٹیکر لگا رہے ہیں اور وہ عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو کمپین تو اب تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تگڑی ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں، جو لوگ سیال کوٹ میں رہتے ہیں وہ اس کی گواہی بھی دے دیں گے. لیکن الیکشن کون جیتے گا، کیسے جیتے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اس سے پہلے کون سے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں، جو یہ والا الیکشن ہم امید کر لیں کہ فری اینڈ فیئر ہوگا. ناظرین، ڈان نے ایک اداریہ لکھا ہے، بڑے لمبے عرصے بعد کسی میڈیا نے یہ جرت کی ہے اور انہوں نے اداریے میں چند بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. مین چیزیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ والا معاملہ ہے یہ اب تضحیق کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کی. پھر ایک سابق وزیر اعظم کو جس حال میں آپ نے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں اس کی نشاندہی کی گئی اور یہ بھی اس میں کہا گیا اداریے میں کہ کم سے کم ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سلوک کیا جائے عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، کیونکہ جب باقی سب کو احترام ملتا ہے تو سابق وزیر اعظم کو بھی احترام ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو انسانیت سوز نہ ہو. بہرحال یہ اداریہ تو بڑا تفصیلی تھا، میں نے لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو اگر اس طرح آوازیں اٹھنا شروع ہو جائے پاکستان کے میڈیا میں تو معاملہ شاید بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین، ایک اور چیز ہے، پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں اور ایک آڈیو گردش کر رہی ہے، میرے پاس بھی یہ آڈیو آئی، میرے ایک دوست ہیں رضی طاہر صاحب، انہوں نے یہ آڈیو بھیجی ہے. پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں، یہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے جنوبی خیبر پختونخوا سے، اور ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ فرمایا ہے. پہلے انہوں نے کیا کہا ذرا یہ آپ سن لیجئے. میں پوری وضاحت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لیے فوج اور طالبان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور سرنڈر طالبان اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈرون اگر طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو یہ فوج کی نااہلی ہے، ناکامی ہے، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فوج نے ہی ان کو یہ ڈرون فراہم کیا ہے اور فوج یہاں پہ بزندی کی فضا قائم کر کے اپنے کاروباری سلسلے کو، معدنیات میں کاروبار کے سلسلے کو آگے لے جانا چاہتی ہے. میں فوج سے عاصم منیر جو خیر سے فیلڈ مارشل بنا دیے گئے ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف شاید ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ از برائے خدا ہماری حالت پر رحم کیجئے. ہمیں رونے دھونے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا، ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ آپ سن رہے تھے پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب کو اور مبینہ طور پہ یہ ان کی آڈیو ہے
اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی جاری ہے، اور جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے معدنیات کے لیے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی معدنیات پہ نظر ہے، جتنے زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہوں گے اتنی زیادہ یہاں سے نقل مکانی ہوگی اور معدنیات جو ہے وہ نکالنے کا کام جاری رہ سکتا ہے۔ دیکھیں بلوچستان کی ایک اگزامپل ہے، اور بہت سارے اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، جتنی مرضی جنگ لگ جائے، معدنیات کا دھندا چلتا رہتا ہے، وہاں کبھی کچھ نہیں ہوتا، معدنیات نکلتی رہتی ہیں اور ان کی ترسیل جاری رہتی ہے۔ پھر اسی طرح کئی ایسے علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بڑی جنگ لگی رہی، لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے جو معدنیات نکلتی ہیں ان کے ٹرک کبھی نہیں رکے، ان کے رستے میں کبھی رکاوٹ نہیں آئی، وہ بڑے مزے سے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نا بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے ان دماغوں میں جو پاکستان کی پبلک پالیٹکس کرتے ہیں، اور وہ یہ سوالات اب اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ ایک دفعہ پھر سوال سامنے آیا کہ کیا یہ سارا کھیل معدنیات کے لیے کھیلا جا رہا ہے؟ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ رد عمل آئے گا، ڈرون کیسے جا سکتا ہے طالبان کے ہاتھ میں؟ ڈرون تو ایک ایسا ہتھیار ہے جو وہ ملک بناتے ہیں، وہ طالبان کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ کلاشنکوف تھوڑی ہے، یہ کوئی بندوق تھوڑی ہے، یا ٹی ٹی پی یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ کیسے ڈرون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ خریدتے ہیں، یا وہ خود ڈرون بنانا شروع ہو گئے ہیں، بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ کس کمپنی کے ڈرونز ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی کچھ انٹیلیجنس کی اور سیکیورٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں اداروں کی، ہمیں اب تک کوئی چیز پتہ نہیں چلی بدقسمتی سے۔ شمشاد اختر صاحب ناظرین، انہوں نے کچھ گواہیاں دی ہیں نواز شریف صاحب کو لے کر۔ یہ سابق سیکرٹری خارجہ ہے اور اس وقت بڑے امپورٹنٹ عہدے پر تھے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو نواز شریف کی فون لائنز بھی بند کروا دی تھی اس وقت، تاکہ بل کلنٹن مزید دباؤ ڈالنے کے لیے فون نہ کرے۔ نواز شریف کو بول کر مشاہد حسین سید کو بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بیان نہ دیں۔ یہ حالات تھے میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت جب ایٹمی دھماکہ کرنا تھا۔ پھر شمشاد اختر صاحب ایک اور انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ امریکہ سے ڈرتے تھے، 90% کابینہ دھماکوں کے خلاف تھی۔ اسحاق ڈار نواز شریف کو کہتا تھا میاں صاحب دھماکے نہ کرنا، مر جائیں گے۔ یہ جناب ڈار صاحب کہتے تھے میاں صاحب کو الٹے مشورے دینے والے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی شمشاد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے نواز شریف کو جتنا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، یہ کریڈٹ صرف سیاستدانوں کو جاتا ہے، بالخصوص ڈاکٹر قدیر خان کو، جن کے بارے میں CIA کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ AQ خان نے معجزہ کیا ہے۔ یہ بھی جناب ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے نا میں ایک دو چیزیں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نیکسس تھا نا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایٹمی معلومات پھیل رہی تھیں اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کہیں پیسہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کا آخر کیسے گزارا ساری دنیا جانتی ہے۔ جس شخص نے یوں پیسہ بنایا ہو تو کوئی چیز لا کے تو آپ سامنے رکھیں۔ دوسرا، ڈاکٹر AQ خان جو ہیں ان کے اوپر ایک چیز کا بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں 32 ممالک انوالو تھے اور کئی ممالک کی ایجنسیاں انوالو تھیں۔ اگر پاکستان نے کسی کو کوئی ڈیزائن دیا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان نے بھی کچھ ڈیزائن لیے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت جو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے وہ صرف پاکستان کے سائنسدانوں نے نہیں بنائی، وہ ڈیزائن ہم نے دنیا سے لیے ہیں۔ اور کس طرح لیے ہیں؟ کچھ لو اور کچھ دو ہی ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان کسی بھی معاہدے میں نہیں تھا دنیا کے ساتھ۔ یہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے جو معاہدے ہیں پاکستان نہیں تھا کسی کا بھی حصہ، تو پاکستان نے تو کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام ہی نہیں کیا۔ پاکستان نے تو اپنا فائدہ دیکھا کہ جناب ہمیں میزائل ٹیکنالوجی چاہیے، جن ملکوں کے پاس ہے ان سے ہم نے لیا، اور جتنا جو کچھ پاکستان شیئر کر سکتا تھا پاکستان نے وہ بھی کیا، لیکن بعد میں سارا کچھ ایک ہی شخص کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اکیلا ڈاکٹر AQ خان، سب جانتے ہیں وہ سادہ انسان تھے لیکن بہت ذہین انسان تھے، وہ اپنے کام کے ماسٹر تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں وہ ایک اسپتال بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا ہوتا تھا۔ اگر تو وہ اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہوتا انہوں نے تو وہ تو بڑے دل کے آدمی تھے، وہ اپنے پیسے سے بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ صرف بدنام زیادہ کیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی ایک بٹن دبائیں گے اور بھارت کے سارے ڈیمز اڑ جائیں گے۔
भारत को ये जो भूल है ना कि वो डैम्स बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोकेगा, लेकिन जब पाकिस्तान प्यासा हो जाएगा ना और पाकिस्तान के अंदर फसलों को पानी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का किसान परेशान हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। भारत इस बात को नहीं समझता, और जब आप ज्यादा पानी रोकेंगे तो फिर पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे पास भी मिसाइल है, भारत के पास भी मिसाइल है, हमारे पास भी एटम बम है और भारत के पास भी एटम बम है। फिर कोई भी नहीं बचेगा अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो। लेकिन एक बात है जो बहुत ठीक है कि दुनिया इस वक्त जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादा आगे बढ़ गई है और जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसमें पीछे रह गई है। लिहाजा जो भारत के पास बहुत तेज तरीन मिसाइल है उन्हें रोकने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, और हमारे पास जो बहुत तेज तरीन मिसाइल्स हैं उनको रोकने की सलाहियत भारत के पास नहीं है। सादी सी बात है, खुली डुली बात है। तो भारत के डैम कब कैसे गिराने हैं ये पाकिस्तान फौरन कर सकता है और पाकिस्तान फौरन गिरा भी सकता है। लिहाजा भारत को ये समझना होगा कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क का वो अगर पानी बंद करेंगे या हुक्का पानी बंद करेंगे तो ये लोग आराम से तो बैठेंगे नहीं। तो डॉक्टर समर मुबारक